الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رمضان کا مہینہ تقریباً شروع ہونے والا ہے اور عین ممکن ہے کہ آج ہی رمضان کا چاند نظر آ جائے، ورنہ کل تو مغرب کے بعد انشاءاللہ رمضان کا مہینہ شروع ہو ہی جائے گا. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے، یعنی اس کی کیا اہمیت ہے اور اس میں کیا کچھ ملتا ہے، تو تمہاری یہ تمنا ہو کہ سارا سال ہی رمضان ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ مہینے ایسے رکھے ہوتے ہیں، کچھ دن ایسے رکھے ہوتے ہیں، کچھ اوقات ایسے رکھے ہوتے ہیں کہ جو کہ قرب کا ذریعہ بنتے ہیں. یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو چکے ہوتے ہیں، گناہ کر کر کے اپنے آپ کو برباد کر چکے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ایسا رکھ دیا کہ جس میں میرے بندے میرے زیادہ قریب ہو جائیں، اور وہ جو 11 مہینے گناہوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، گناہ کر کے مجھے ناراض کر چکے ہیں، وہ مجھے میری رضا والے کام کر کے مجھے راضی کریں. تو یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ بڑا قیمتی ہے. اور روایت میں آتا ہے من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا تو پورا سال سلامتی سے گزرے گا. یعنی کیا مطلب کہ جس کو رمضان کے اندر نیکیوں کی رغبت ہو گئی، نیکیوں کی توفیق مل گئی، گناہوں سے بچنے کی عادت پڑ گئی، تو پورا سال ہی اس کو توفیق مل جاتی ہے. اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بزرگ حضرات ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، رمضان کے مہینے کے اندر ان کا بڑا اہتمام ہوتا ہے نا، عبادتوں کا، نیکیوں کا. اور پھر صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہوتا بلکہ رمضان کے علاوہ بھی ان کی زندگی میں تبدیلی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے رمضان کو کیا کیا ہوتا ہے، قیمتی بنایا ہوتا ہے. رمضان جس کا جتنا زیادہ قیمتی ہوگا تو بقیہ 11 مہینے اس کے اتنے ہی زیادہ قیمتی ہوں گے. جو جتنی محنت کرے گا اور جتنا اپنے آپ کو سنوارنے کی فکر کرے گا، اتنا ہی 11 مہینوں کے اندر بھی اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. اور اگر رمضان بھی ایسے ہی گزر گیا جیسے پچھلے 11 مہینے گزارے ہیں، تو پھر روزے کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی، نمازوں کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی، لیکن گناہوں کی جو دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور گناہ کر کے ہم نے اپنے آپ کو خراب کر رکھا ہے، تو اس سے ہم نہیں نکل سکیں گے. یہ جو مہینہ ہے یہ خاص یعنی مہینہ ہے کہ جس میں ہم اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں، لیکن خود اپنی سی کوشش، اپنی سی محنت جو ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں. اور کچھ معمولات ایسے ہیں کہ جن کو اپنانے سے ہمارا رمضان کا مہینہ صحیح سنت کے مطابق، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزر سکتا ہے. مثال کے طور پر
رمضان کے مہینے کے اندر ایک تو روزہ ہے بنیادی چیز، اور وہ تو الحمدللہ ہم سب ہی رکھتے ہیں الا ماشاء اللہ، کسی کو کوئی عذر ہو یا کوئی اور ایسا شخص ہو جو کہ کیا ہے روزہ چھوڑنے والا ہو، ورنہ مجموعی اعتبار سے الحمدللہ روزے کی فرضیت ادا کر لیتے ہیں۔ لیکن صرف روزہ نہیں بلکہ روزے سے آگے بھی کچھ کرنا ہے رمضان کے مہینے میں۔ مثلا ایک تو یہ کہ تلاوت قرآن کا اہتمام ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اس مہینے میں کیا ہے؟ قرآن کو نازل کیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر میں جو ہے نازل کیا قرآن کو۔ رمضان کا مہینہ شب قدر کی رات ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس مہینے میں یعنی کہ قرآن کا کتنا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی ہم میں سے کوئی فرد بھی ایسا نہ ہو، یعنی جس کو کوئی عذر ہو وہ الگ بات ہے، یعنی کوئی عذر نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تو وہ ارادہ کر لیں کہ کم از کم رمضان میں ایک قرآن تو ختم کر ہی لیں گے انشاءاللہ۔ یعنی ایک مرتبہ تو کسی نہ کسی طریقے سے رمضان کا، کہتے ہیں نا قرآن کا یہ حق ہوتا ہے کہ کم از کم سال میں ایک دفعہ تو اس کو ختم کیا جائے۔ اور یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں ماحول بنا ہوتا ہے، اور روزے سے ہوتے ہیں ہم لوگ، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو رہا ہوتا ہے، تو اس مہینے کے اندر قرآن کو ختم کرنا مشکل نہیں ہے۔ تھوڑی سی محنت، توجہ، فکر اور اس کے جو فضائل ہیں ان کے استحضار کی ضرورت ہے۔ تو کم از کم ایک قرآن تو ختم کرنے کا سبھی ارادہ کر لیں کہ کم از کم ایک قرآن تو ضرور انشاءاللہ ختم کریں گے۔ باقی جو جتنی محنت کرے، جیسے میں نے کہا نا کہ جو جتنی محنت کرے گا اور جتنے قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کرے گا، اتنا ہی بقیہ 11 مہینوں کے اندر بھی جو ہے وہ اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھے گا۔ آج تو مردوں کے لیے بھی بس اوقات ایک قرآن پڑھنا مشکل ہو جاتا نا۔ فضائل اعمال کے اندر ہم پڑھتے ہیں نا، وہ شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا رحمہ اللہ، وہ اپنے گھر کی خواتین کا حال بتاتے ہیں کہ گھر کے کام کاج بھی کرتی ہیں، وہ گھر کے یعنی حافظہ تھی، گھر کے کام کاج بھی کرتی تھی اور روزانہ 15-16 پارے بھی پڑھ لیتی ہیں۔ خواتین کی بات ہو رہی ہے، مردوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ خواتین کی یعنی اس قدر اہتمام اور شوق ہوا کرتا تھا کہ رمضان کا مہینہ کسی طریقے سے ہمارا قیمتی بن جائے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہم نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ نیکیوں کے اندر کہ بھئی مثلا فلاں جو ہے وہ کیا ہے، پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے تو میں کیوں پیچھے پڑھوں، میں پہلی صف میں بیٹھوں گا، ساری نمازیں، یہ اچھے اچھے ارادوں کرنے کا مہینہ ہے۔ بھئی فلاں جو ہے وہ کیا ہے، اللہ کے راستے کے اندر اتنا دے رہا ہے تو میں کیوں محروم رہوں، میں بھی دے سکتا ہوں، میں بھی دوں گا۔ فلاں جو ہے وہ کیا ہے، تراویح کی 20 رکعت پڑھ رہا ہے تو میں 8 کیوں پڑھ کے جا رہا ہوں۔ بھائی 8 تو تراویح ہوتی ہی نہیں ہے، 8 تراویح تو ہوتی ہی نہیں ہے، میں اپنے آپ کو 8 تراویح سے کیوں محروم کر رہا ہوں کہ 8 پڑھ کے میں جا رہا ہوں۔ لوگ سب کھڑے ہوئے 20 پڑھ رہے ہیں، بھائی آپ مسجد سے کیوں 8 پڑھ کے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں ہم نیکیوں میں ایک دوسرے سے کیا ہے، آگے بڑھیں۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یعنی اس میں چاہیے کہ لوگ کیا کریں، ایک دوسرے سے مقابلہ کریں، ایک دوسرے سے کیا ہے آگے بڑھیں۔ اسی طریقے سے رمضان کے اندر ہم سحری میں اٹھتے ہیں، رمضان کے مہینے کے اندر سحری، اور یاد رکھیے یہ جو سحری کا کھانا ہے نا، یہ سحری کا کھانا بھی برکت ہے، یہ سحری کا کھانا ہے یہ بھی برکت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تسحروا فإن في السحور برکۃ، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کے اندر کیا ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے یہاں 12-1-2 بجے تک کھانا کھاتے ہیں اور پھر سو گئے، فجر میں اٹھ گئے، سحری میں نہیں اٹھے، تو ٹھیک ہے روزہ تو ہو جائے گا لیکن سحری کی جو برکتیں ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گی۔ سحری میں اٹھیں، کچھ نہ کچھ ایک کھجور کا دانہ ہی کیوں نہ ہو وہ کھا لیا کریں، اگر رات کو بھلے دیر سے کھایا ہے لیکن کچھ نہ کچھ کھا لیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ برکت ہے، یعنی سحری کا کھانا یہ کیا ہے، برکت ہے۔ ہمیں اس کا اندازہ نہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے کہ یہ برکت کیا چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت ہے تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے کہ جس تک جو ہماری عقل تک نہیں پہنچ رہا، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا بس اوقات، لیکن اس میں ہمارا فائدہ ہے کوئی نہ کوئی۔
اسی طریقے سے یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھنا ہے کہ بھائی روزہ بند کرنے کے حوالے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان نہیں ہوگی تو ہم کھاتے رہیں گے کھاتے رہیں گے کھاتے رہیں گے. ایسا نہیں ہے بھائی. دیکھیے مستند ترین نقشہ آپ کے پاس ہونا چاہیے, کیلنڈر, مستند نقشہ ہونا چاہیے, اور اسی طریقے سے آپ کی جو گھڑیاں ہیں وہ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق ہو. اب نقشے میں جو وقت لکھا ہوا ہے آپ اس سے تقریباً 5 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں. زیادہ سے زیادہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ 2 سے 3 منٹ پہلے نقشے میں دیے گئے وقت سے 2 سے 3 منٹ پہلے آپ کھانے پینے سے فارغ ہو جائیں تو بس ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اذان ہوگی تو اس وقت تک ہم کھا سکتے ہیں, اس وقت تک کھا سکتے ہیں. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے اذان ہوتی ہے تو اس وقت وہ چھوڑتے ہیں کھانا. بھائی روزہ پہلے بند ہوتا ہے, اذان تو بعد میں ہوتی ہے. اذان تو آپ کے یہاں 5 سے 6 مسجدیں ہیں, کیا ساروں کے سارے اذان ایک ساتھ ہوتی ہیں؟ کیا نہیں ہوتا. کوئی اذان پہلے دے رہا ہے, کوئی 1 منٹ بعد دے رہا ہے, کوئی چند سیکنڈ کے بعد وقفہ ہو رہا ہے. تو اذان کا اعتبار نہیں کریں گے بلکہ وقت کے ختم ہونے کا اعتبار کریں گے کہ سحری کب ختم ہو رہی ہے. اور ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ جیسے میں نے کہا کہ مستند نقشہ آپ کے پاس ہونا چاہیے, اور الحمدللہ ہم بھی تیار کر رہے ہیں اس حوالے سے ایک نقشہ, یعنی مستند ترین نقشہ انشاءاللہ, اور یعنی کہ کراچی کے مضافات کے حوالے سے. تو اس میں یہ ہے کہ اس معیاری وقت کے مطابق آپ کی گھڑی ہو اور نقشے کے اندر جو وقت دیا گیا ہے اس سے 1-2 منٹ پہلے آپ کھانے پینے سے فارغ ہو جائیں بس, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا روزہ صحیح رہے گا. لیکن اذان کے وقت تک کھاتے رہیں گے تو پھر روزہ نہیں ہوگا, پھر اس صورت میں روزہ ادا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ افطار کے اندر جلدی کرو, لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر, کہ لوگ خیر کے اندر مسلسل رہیں گے, لوگوں کے ساتھ خیر مسلسل رہے گی جب تک وہ افطار کے اندر کیا کریں گے؟ جلدی کریں گے. افطار کے اندر جلدی کریں گے, روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے. یہ مطلب نہیں کہ وقت سے پہلے کھول لیں, یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب وقت ہو جائے اور آپ کو پتہ چل گیا کہ گھڑی معیاری وقت کے مطابق ہے اور وقت ہو گیا ہے تو بس 2 منٹ انتظار کر سکتے ہیں. اذان ہو جائے تو ٹھیک ہے, نہیں ہو رہی اذان کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, لائٹ چلی جا سکتی ہے, کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن جب وقت آپ نے مستند نقشے کے مطابق دیکھ لیا اور اس سے 2 منٹ اوپر ہو چکے ہیں تو بس آپ روزہ کھول سکتے ہیں, بھلے اذان نہ ہو, بھلے اذان نہ ہو. بہت سے لوگ اذان کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اذان کب ہوگی, تو بس اوقات اذان ہوتی نہیں ہے, یہاں تک کہ وقت یعنی کہ مکروہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا کہ جلدی کریں, تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ حدیث میں کہ جب افطار کا وقت ہو جائے تو جلدی کرو. اور اس کا طریقہ میں نے بتا دیا کہ مستند نقشوں کے اندر جو وقت ہے لکھا ہوا افطار کا وہ دیکھ لیں, اور اسی طریقے سے آپ کی گھڑی معیاری وقت کے مطابق ہونی چاہیے پاکستان کے, تو آپ 2 منٹ تقریباً بس یعنی کہ انتظار کر لیں اور پھر اس کے بعد روزہ کھولنا چاہیں تو کھول سکتے ہیں. اذان کا انتظار ضروری نہیں ہوتا, یہ بتانا مقصد ہے. ہاں اگر اچھی بات ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اذان ہو جائے, تھوڑا رک جائیں 1 منٹ 2 منٹ تو ٹھیک ہے کر سکتے ہیں, لیکن بہت زیادہ تاخیر کہ 5-5 10-10 منٹ تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ اذان ابھی تک ہوئی نہیں ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہ درست نہیں ہوگا. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں, یعنی 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو. 2 چیزیں ایسی ہیں رمضان کے مہینے میں اس کا خاص اہتمام ہو. 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے سے تم اپنے رب کو کیا ہے راضی رکھ سکتے ہو. فرمایا کہ ایک لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور ایک استغفار, یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر زبان پڑھو رمضان کے مہینے کے اندر. بھائی جا رہے ہیں بائک پر, مسجد آ رہے ہیں, مسجد سے گھر جا رہے ہیں, بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں, دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں, سبزی کا ٹھیلا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, فروٹ کا ٹھیلا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن زبان سے کیا ہے استغفار ہو رہی ہے, زبان سے کیا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ چل رہا ہے, یہ جاری ہو. فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ان 2 کاموں کی کیا کرو کثرت کرو, اس کے ذریعے سے تم اپنے رب کو کیا کرو گے راضی کر سکو گے. اور فرمایا کہ 2 کام ایسے ہیں کہ اس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے. 2 کام ایسے ہیں کہ اس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے. وہ کون سے 2 کام؟ فرمایا کہ ایک
اللہ سے جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ. اللہ سے جہنم، اللہم انی اسألک الجنہ، یہ دعا مانگتے ہیں نا، اے اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور میں آپ سے کیا ہے، آگ سے کیا عذاب پناہ مانگتا ہوں آپ سے آگ کی، یعنی مجھے دوزخ سے کیا ہے بچائیے. یعنی جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ، یہ دو چیزیں ایسی ہیں فرمایا کہ اس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے. ہر انسان، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ کیا ہے جنت میں جائے اور جہنم سے اسے کیا ہے نجات ملے. فرمایا کہ ان دو کاموں کی کیا کرو، اس مہینے کے اندر کثرت کرو کہ اس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے. تو اس لیے ہر نماز کے بعد بالخصوص، اور چلتے پھرتے بھی، اٹھتے بیٹھتے بھی، یہاں تک کہ اگر 4 تراویح میں جو وقفہ ہوتا ہے نا، وقفہ، اس وقفے کے دوران بھی اگر یہی مانگ لیں، اے اللہ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں اور آگ سے کیا ہے پناہ مانگتا ہوں، یہ مانگ لیا کریں 4 رکعتوں کے وقفے کے دوران، چلتے پھرتے نمازوں کے بعد تو خاص طور پر. اور اسی طریقے سے رمضان کے معمولات میں سے یہ بھی ہے کہ بھائی تہجد کا اہتمام ہو جائے، تہجد کا اہتمام ہو جائے. سحری میں اٹھ ہی رہے ہیں، تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں یا سحری کھا کر جلد ہی وضو کر کے 2 رکعت اگر پڑھ لیں، ویسے تو 4 رکعت پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، لیکن کم از کم اگر 2 رکعت پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے اس وقت اپنی ایک ایک حاجت کو مانگ لیں، پورا مہینہ یہ اہتمام ہو جائے تو بڑی یعنی کہ تبدیلی آئے گی زندگی کے اندر. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی کرتے ہیں، رمضان کے اندر اور زیادہ اہتمام بڑھ جاتا ہے. اور اس مہینے میں تو مشکل بھی نہیں ہے بھائی، اس مہینے میں تو تہجد پڑھنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے. اور یاد رکھیے جب دن بھر روزہ رکھیں گے، دن بھر بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، تو پھر بھائی تراویح کو نہیں چھوڑیے گا، تراویح کی 20 رکعتوں کو نہ چھوڑیے. دن بھر تو آپ نے روزہ رکھا، کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکا، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکا اور روزہ کھولا الحمدللہ. اور پھر یہ نہیں کہ عشاء کے بعد جو ہے بازاروں کے اندر گھوم رہے ہیں، ہوٹلوں کے اندر گھوم رہے ہیں، چائے کے ہوٹلوں کے اندر گپیں ہو رہی ہیں، کرکٹ کے میچوں میں وقت کو ایک ضائع ہو رہا ہے اور ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. نہیں، بلکہ تراویح 20 رکعت تراویح ادا کریں. پورا مہینہ، رمضان کا پورا مہینہ تراویح سنت موقدہ ہے. یہ وہ سنت ہے کہ جس کی تاکید آئی ہے اور اس کو چھوڑتے رہنے والا گناہگار ہوتا ہے. تو اسی لیے تراویح کا اہتمام ہو جائے. 20 رکعت مکمل، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں. بھائی کتنی سہولت ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لیں. بیٹھ کے پڑھنے میں یہ ہوگا کہ اگر بغیر عذر کے پڑھیں گے تو آدھا ثواب ملے گا اور اگر کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو پورا ثواب ملے گا. ہاں عذر ہو کے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، مسئلہ ہے، بیماری ہے، پھر تو بیٹھ کے پڑھنے میں بھی پورا ثواب مل جائے گا. تو اسی لیے 20 رکعت تراویح کا اہتمام ہو. کوئی 8 پڑھ کے جا رہا ہے، کوئی 4 پڑھ کے جا رہا ہے، کوئی 12 پڑھ کے جا رہا ہے، چھوڑیں. ہم نے کیا ہے 20 رکعت جو ہے وہ تراویح پڑھنی ہے اور 20 رکعت یہ ثابت بھی ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے ثابت ہیں. تو بہرحال تراویح کا بھی کیا ہو جائے اہتمام ہو جائے. اور خاص طور پہ بھائی اس مہینے کے اندر گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام ہو. گناہوں سے اس بات کا خیال رکھیں کہ گناہ نہ ہو، غیبت نہیں ہو روزے کی حالت میں، روزے کی حالت کے اندر جھوٹ نہ بولا جا رہا ہو، روزے کی حالت کے اندر دکان میں کام کر رہا ہوں دھوکے بازی نہ ہو، 2 نمبری نہ ہو، اور روزے کی حالت کے اندر جو ہے وہ کیا ہے لڑائی جھگڑا نہ ہو. یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. روزے کی حالت کے اندر غصہ آ جاتا ہے آدمی کو، چچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے اس میں. بھائی ارے یہ تو لذت والی عبادت ہے، یہ تو کیا ہے لذت والی عبادت ہے کہ جب کھانے پینے سے روک رہے ہو اپنے آپ کو، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روک رہے ہو تو غصے سے بھی روکو. یہ تو صبر کا مہینہ ہے، اس میں تو پریکٹس کرنی ہے، مشق کرنی ہے اس بات کی کہ غصہ میرے اندر زیادہ ہے تو اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو روکنا ہے. یہ کیا کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور لڑائی جھگڑا بھی کر رہے ہیں تو پھر روزے کی فرضیت تو ذمے سے اتر جائے گی لیکن اس کی برکتیں، اس کا ثواب وہ حاصل نہیں ہوگا. تو گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام ہو، خاص اہتمام. بھلے آپ سو جائیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ گناہوں کے اندر لگے ہوئے، اس سے بہتر ہے کہ آپ کیا ہے لڑائی جھگڑے کے اندر، غیبت کے اندر یا ٹائم کو ضائع کرنے میں لگے ہوئے. آرام کر لے، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے گناہوں کے اندر جو ہے وہ کیا ہے اس وقت کو گزاریں. اور جیسے میں نے کہا کہ جو جتنی محنت کرے گا
وہ اتنا ہی اپنے آپ کو بقیہ 11 مہینوں کے اندر بھی قیمتی پائے گا، بقیہ 11 مہینوں کے اندر بھی اپنی زندگی کے اندر تبدیلی دیکھے گا۔ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان کے مہینے کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اور ہم نے جو ارادے کر رکھے ہیں نماز پڑھنے کے، تراویح پڑھنے کے، روزے رکھنے کے، تلاوت کرنے کے، گناہوں سے بچنے کے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے کاموں کرنے کے کاموں کو کرنے کی اور بچنے کے کاموں سے ہمیں بچنے کی کیا ہے توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ کیا ہے، یہ دعا کا اہتمام کریں، خاص طور پر ابھی کچھ گھڑیاں ہیں، کچھ گھنٹے ہیں کہ یا اللہ توفیق دے دیں آپ، یا اللہ کوئی بیماری نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے، کہ عافیت کے ساتھ میں عبادت کے اندر جو ہے وہ لگ سکوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔